70 مریدوں کو یہاں جانا، انا ساگر کو اپنے کاسے میں لے لینا، اور آن کے آن میں مرید جب خطرے میں پڑا، خواجہ بختیار کاکی جب ان کی عزت و عظمت پر بات آئی تو آن کے آن میں اجمیر سے دلی تشریف لے آتے ہیں اور اپنے مرید کی جو ہے رہائی اور اس کی صفائی بیان کرتے ہیں۔ تو جو کام عادت کے خلاف کسی ولی سے صادر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ حضور آسمانی دنیا پر راتوں رات گئے اور آ بھی گئے، اتنا لمبا سفر۔ تو میں آپ کو ایک دلیل پیش کرتا ہوں۔ جنید بغدادی جو اولیاء اللہ میں آپ کا بڑا مقام تھا، سید الطائف کہا جاتا ہے، سلطان الاولیاء کہا جاتا ہے بغداد معلیٰ کے اندر۔ کون؟ جنید بغدادی۔ اور یہ جنید بغدادی کون ہیں؟ حضور غوث اعظم سے 200 سال پہلے کے ہیں۔ کتنے سال پہلے؟ 200 سال پہلے کے ہیں، بڑے بزرگ ہیں۔ کون؟ جنید بغدادی۔ ان کا ایک مرید نہانے کے لیے دریا میں جاتا ہے، اس نے کپڑے باہر اتار دیے، دریا میں داخل ہوا، نہایا، ڈبکی لگائی، جب نہا کے باہر نکلا تو اپنے آپ کو بغداد معلیٰ نہیں پاتا ہے بلکہ ہندوستان کی سرزمین پر اپنے آپ کو پاتا ہے۔ پریشان ہو گیا، آخر یہ معاملہ کیسے ہوا؟ میں تو نہایا تھا بغداد معلیٰ کے کسی سمندر میں، کسی دریا میں، کسی دریائے دجلہ میں، لیکن میں ہندوستان میں ہوں۔ حیران ہے، اپنا زمانہ یہاں گزارا، لوگوں کو بتایا، لوگوں نے مدد کری، اس کی شادی ہوئی، اس کے بچے ہوئے، اولادیں ہوئی، کافی زمانہ رہا۔ پھر اسے خیال آیا چلو ایک دن سخت گرمی پڑ رہی، چلو پھر دریا میں نہایا جائے۔ جب نہانے گیا تو اب جب دوبارہ نہا کے نکلا، اب ہندوستان میں نہیں بغداد معلیٰ میں نکلتا ہے۔ نکلنے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ وہی کپڑے جو کنارے پہ رکھے تھے وہی کپڑے بھی ہیں۔ کپڑے پہننے کے بعد گھر جاتا ہے اور پوچھتا ہے کتنا عرصہ ہوا مجھے یہاں، کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ گئے تھے، نماز ظہر کا وقت سے پہلے نہانے کے لیے گیا تھا۔ لوگوں سے معلوم کیا کہ بھائی میں کتنی دیر پہلے ابھی گیا تھا، کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو آپ گئے تھے۔ اب یہ حیران ہے، پریشان ہے، آخر یہ معاملہ کیسے ہوا؟ میں نے تو کافی زمانہ ہندوستان کے اندر گزارا، میری اولادیں بھی ہوں، لیکن یہاں تھوڑے سے وقت میں اور وہاں جو ہے اتنا لمبا طویل عرصہ میں نے گزار دیا، آخر معاملہ کیا ہے؟ جنید بغدادی نے ایک دن ارشاد فرمایا، لوگوں سنو، جب کوئی بندہ اللہ کا مقرب ہو جاتا ہے، اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے تو 1000 سال کی عبادت ایک آن میں کر لیتا ہے۔ جو عقل میں نہ آئے اسی کو ہی معجزہ کہتے ہیں، اسی کو ہی کرامت کہتے ہیں۔ اصحاب کہف پوری صورت ہے تفسیر کے ساتھ، 350 سال سوتے رہے۔ کیسے سوتے رہے؟ 350 سال میں تو گوشت پوشت ہڈیاں پھڈیاں سب گل جائیں گی، عقل تسلیم نہیں کرتی۔ قرآن اٹھا کے دیکھو، اس میں واقعہ ہے موجود۔ 350 سال کا لمبا طویل عرصہ سونے کے بعد اٹھے تو آپس میں دعا سلام کیا، ذکر کرتے ہیں کہ ایک دن سو یا 1.5 دن سوئے۔ اللہ نے ایسی نیند طاری کی کہ 350 سال سوتے رہے۔ یہ بات عقل تسلیم نہیں کرتی، قرآن کھول کے دیکھ لو، اس میں سارا ذکر ہے۔ جو بات دماغ میں نہ آئے اسی کو ہی معجزہ کہتے ہیں۔ تو راتوں رات آن کے آن میں جانا، واپس آ جانا، یہ سب اللہ نے اپنے حبیبوں کو، اپنے محبوبوں کو یہ کرامتی، یہ معجزے عطا کیے ہیں۔ اللہ نے طاقت و قوت عطا کی ہے، وہ اپنی طاقت و قوت کے بنا پر ایسا کام کر جاتے ہیں۔ حضرات محترم، ایک اور وجہ ہے حضور آسمانی دنیا پر کیوں گئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی علماء نے بہت ساری وجوہات بیان کی ہیں، لیکن اس میں سے چند ذکر کرتا ہوں۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ سارے انبیاء علیہ السلام نے اللہ کو نہیں دیکھا، گواہی دیتے تھے سن کر، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ فرشتے کے ذریعے، جبریل امین کے ذریعے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں وہ خبریں لاتے،
اور نبیوں کو بتاتے، وہ اسی حساب سے گواہی دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن کسی نے اللہ رب العزت کا دیدار نہیں کیا۔ اب آخری نبی اللہ رب العزت جل مجدہ کی یہ شان ہے، اب کوئی ایسا نبی آنا چاہیے جو دیکھ کے گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ایک اللہ کی عبادت کرنا چاہیے۔ جتنے بھی نبی دنیا کے اندر آئے، کسی نبی نے اپنے رب العالمین کا دیدار نہیں کیا، سب سن کے گواہی دیتے تھے کہ اللہ ایک ہے۔ اب بھیجنے کی باری تھی کہ کوئی ایسا نبی آئے دنیا کے اندر جو اللہ کو دیکھ کے گواہی دے۔ یہ اللہ نے ایسا رسول ہمیں عطا فرمایا جس نے خود اپنی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا۔ یہ کون ہے؟ کوئی اور نہیں، ہمارے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اللہ نے ایسا حبیب عطا فرمایا جو حبیبوں کا حبیب ہو، ایسا خلیل عطا فرمایا جو تمام خلیلوں کا خلیل ہو، ایسا محبوب عطا فرمایا جو تمام محبوبوں کا محبوب ہو، اور اللہ نے ایسا قرب عطا فرمایا جو کسی کو قرب عطا نہیں فرمایا۔ حضرات محترم، تو ایسا حبیب ہونا چاہیے تھا، آخری نبی ایسا ہونا چاہیے تھا جو دیکھ کے گواہی دے۔ علماء نے فرمایا ہے، بزرگان دین نے فرمایا ہے، اس لیے اللہ نے اپنے حبیب کو آسمانی دنیا پر بلایا تاکہ دیکھ کے گواہی دینے میں اور ہی بات ہوتی ہے۔ اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت جل مجدہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، تو آپس میں تھوڑا سا بحث و مباحثہ ہو گیا، تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا۔ زمین بولی میں افضل، تو آسمان بھی گرج کے بولا تو کیسے افضل؟ میں افضل۔ تو آسمان نے کہا تو کیسے افضل؟ زمین نے کہا میں افضل، میں اچھی تجھ سے، میں تجھ سے بہتر ہوں۔ آسمان نے کہا تیرے اندر کیا خوبی ہے؟ تو زمین گرج کے بولی میرے اندر خوبی یہ ہے کہ میرے اندر شجر و حجر ہیں، انسان ہیں، پتھر ہیں، پیڑ ہیں، پودے ہیں، باغات ہیں، حسین پھول ہیں، یہ پورا زمین سجی ہوئی ہے، اتنی خوبصورتی ہریالی ہے، میرے اندر ہر قسم کا غلہ میں اگا کے دیتی ہوں، خوبصورتی میرے اندر ہے، حسن و جمال کی پیکر میں ہوں۔ تو آسمان بھی گرج کے بولتا ہے کہ اگر تیرے اندر یہ خوبصورتی ہے تو سن میرے اندر بھی خوبصورتی ہے، میرے اندر جو ہے چاند و ستارے ہیں، پورا جب آسمان چاند و ستاروں سے سج جاتا ہے تو کتنا خوش منظر ہوتا ہے۔ تو پھر زمین کہتی ہے اگر تیرے اندر خوبی ہے تو سن میرے اندر بھی خوبی ہے، تیرے اندر اگر جو ہے ستارے ہیں، چاند ہیں، تو میرے اندر بھی خوبصورتی ہے، میرے اندر ایسی خوبصورتی ہے، میرے اندر ایسو حسن و جمال ہے کہ اللہ نے میرے اندر جو ہے خانہ کعبہ کو رکھا ہے، بیت المقدس کو رکھا ہے، دنیا تمام جہان کے لوگ اس کا دیدار کرتے ہیں، اس کی زیارت کرتے ہیں۔ تو آسمان گرج کے بولا اگر تیرے اندر یہ خوبی ہے تو بیت المعمور میرے اندر ہے کہ 70,000 فرشتے روزانہ میرا طواف کرتے آنکھیں۔ آپس میں دونوں میں جھگڑا ہو رہا ہے، آخر بالآخر آسمان کہتا ہے میرے اندر، آسمان کے اندر جو ہے جنت ہے، جنت کے اندر بہاریں ہیں۔ تو پھر زمین جھنجلا کر کہتی ہے سن تیرے اندر جنت ہے، تیرے اندر جو ہے بیت المعمور ہے، لیکن یہ بیت المعمور بنایا کس وجہ سے ہے؟ آسمان کو سجایا کس وجہ سے ہے؟ جہاں جنت کو پیدا کیوں کیا؟ پیدا تو ہمارے حبیب کے جیسے کیا ہے۔ اللہ نے اگر پوری کائنات کو بنایا ہے تو میرے حبیب کا بھی جیسے بنایا ہے، اور میرا حبیب تو زمین کے اندر ہے، زمین کے پاس ہے، میرے اوپر ہے، میری چھاتی پر ہے، تو افضل کہ میں افضل۔ جب زمین نے یہ بات کہی تو آسمان کا سر خم ہو گیا، جھک گیا کہ زمین و آسمان ساری کائنات تو میرے حبیب کی وجہ سے بنی ہے، مصطفیٰ کریم کی وجہ سے بنی ہے، تو کیسے افضل؟ تو جب آسمان کا سر شرم سے جھک گیا تو پھر آسمان نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ